یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. ہاں میں وہ جی ٹی او 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی اس کا, وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, دوست احباب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ سے آپ بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائکوں کا. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل ہے. کس بات کی ٹینشن لے بھائی. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا WR, کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا. اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے. بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ FX لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, FX سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ. میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی GTO 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ GTO 125 اس کا تو ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بے وقوف ہونے کی علامت ہے. جب کم وقت تو نے یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائیں گے نا تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا, بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اماں نے سکھایا تھا, اماں کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے, بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو, بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو, فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے GTO 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے, بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو GTO 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی.
کیونکہ پھر 1 to 5 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 1 to 5 گئی ہے ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آ کے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا, ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئیں, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئی گھر میں, 1 رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے ہی اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے, آپ ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا, گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں. اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دیتی. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے, کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں, پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی, میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا, آپ نے اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کی, بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں, 1000 گز کا گھر ہے, بندہ ہی نہیں ہے, بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے. بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیا کہ جی 2 بچے ہوں گے نا, ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 1 to 5 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا, لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 1 to 5 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 1 to 5 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا, 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں ہے جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, 2 صاحب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ صاحب بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائکوں کا.
स्टाइल है भाई, हम स्टाइल है। किस बात की टेंशन ले भाई? अल्लाह का शुक्र है मुझे एक बाल के बराबर बाइक के चोरी होने की टेंशन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बचाया टेंशन से। इन चीजों पे रोने का थोड़ी है। बसें हैं ना WR, किसके लिए इजाद हुई है? नहीं तो पैदल जाएंगे। अल्लाह ने बचाया इस परेशानी से। लेकिन फिर हमने क्या किया? अब हमने कहा गाड़ी के तो पैसे हैं नहीं, तलाश करना शुरू कर दी। इतवार बाजार तो जाके तलाश कर नहीं सकते थे, तो मेरे एक दोस्त का पता चला, उसके पास एक पुरानी सी FX थी। मैंने उससे बात की, मेरा शागिर्द ही था। जब मैंने उस FX की कंडीशन देखी तो छत पिचकी हुई थी और चारों टायर पंचर थे उसके, और छत क्या थी? पिचकी हुई। उन्होंने कहा मैं ये आपको 40,000 में देने के लिए तैयार हूं। वो 40,000 भी ज्यादा मांग रहे थे उसके। अगर आप लोग देख लेते ना, आप कहेंगे यार ये 40,000 तो, वो सिर्फ लोहे की कीमत थी। मैंने कहा मैं किस्तों में लूंगा 40,000 यकमुश्त। मैं आपको बता रहा हूं कि आज करोड़ों रुपए होते हैं और ना शादी की बात करेंगे ना नस्ल बढ़ाने की। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम शादी की भी बात कर रहे थे, बच्चे पैदा करने की भी बात कर रहे थे, और गाड़ी की भी बात बोलो कर रहे थे। और पराठे हमारे उसी तरह चल रहे थे। तभी तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। पराठों से हटते तो फिर हमारे अंदर वो पावर कहां रहती, ये बातें और ये सोचने की। जब आदमी अपनी मर्जी का खा नहीं सकता तो बातें क्या करेगा वो बैठ के? पहले हमने फोकस किया खुराक को। तो मैंने कहा भाई मैं 3,000 किस्त पे लूंगा, मंथली कितने दूंगा बोलो? 3, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। उसने कहा उस्ताद जी दे दो। उसको पता था वो ये कस्टमर निकल गया तो ये कबाड़ में जाएगी। मैंने खरीद ली। मैंने कहा ऐसी की तैसी, कुछ ना कुछ इसमें ना डेंटिंग पेंटिंग का काम हम हस्बे तौफीक करते रहेंगे। मुझे सबसे बड़ा मसला ये था उसकी छत पे वो डेंटर को के पास लेके जानी है। उन्होंने कहा ये FX में ये सहूलत है कि इसमें आपको किसी डेंटर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। हाथ यूं किया और छत अल्हम्दुलिल्लाह एकदम लेवल में आ गई। मैंने कहा ये तो बड़ी सहूलत है यार, कहीं गाड़ी लग गई तो खुद ही लेके ठोक दो, ये तो और ज्यादा सहूलत हो गई। सुभान अल्लाह भाई। गुलशन इकबाल में गाड़ी खड़ी थी, हमने अपने दोस्त अहबाब को, जिसकी वजह से बाइक चोरी हुई, इसको भी मैंने लिया। मैंने कहा चल भाई जरा गाड़ी को धक्का लगा के लाना है। तो उसको पंचर वंचर लगवाए। उसके बाद 2-3 महीने तक उसके टायर ही फटते रहे हैं बीच रोड में। कभी ये टायर फट गया, कभी वो टायर फट गया, कभी ये टायर फट गया। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें पैसे लगाते लगाते 75,000 में किसी को पहना दी मैंने। वो इतना उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना अल्लाह ने बरकत दे दी। अच्छा उसी में मैं रिश्ते लेने भी जा रहा था। कम से कम बाइक से तो अच्छा था ना, एक बाइक पे रिश्ता लेने जाते हैं, एक गाड़ी में। अच्छा रिश्ता लेने के लिए जब मैं जाता था तो गाड़ी को बड़ा सजा के धुलाई, ऐसा लगे 0 मीटर भरम भाई। तो उसके बाद हमने क्या किया, जल्दी जल्दी यार, ये आप लोग बोले कि क्या हम सब किस्से लेके बैठ गए हैं, लेकिन इसका दीन से ताल्लुक है। ये इसको आप मेरे पर्सनल जाती वाकयात ना समझें। आप बाज़ दफ़ा मोटिवेशनल स्पीकर अपने भी तो वाकयात बता रहा होता है ना, तो हम तो सच्ची मुच्ची के वाकयात बता रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बाज़ दफ़ा छोड़ भी रहा होता है लंबी लंबी। हम तो सच्ची मुच्ची के इसलिए कह रहा हूं कि इतने गवाह इस पर। आप महल्ले वालों से पूछ लो, वो कहेंगे हमने खुद धक्के लगाए हैं उस गाड़ी को। कितने लोगों के माशाल्लाह यहाँ सुबह सुबह वो उस गाड़ी पे जब धक्के लगते थे। अच्छा हमारा स्टाइल उसमें भी वही था। हम बड़े बड़े जलसों में गए हैं उसके अंदर, उस गाड़ी में। मुझे याद एक दफ़ा स्टेज में बड़े बड़े उलमा बैठे थे, मेरा भी बयान था, तो सब बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में जा रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि उस्ताद जी आप ठहर जाओ, आप इस फटपटी में बैठोगे हमारी बेइज्जती होगी। सारे आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा यार हमारे पास जो फटपटी है वही हमारी जीनत। हम बैठे और स्टार्ट नहीं हुई, हस्बे मामूल फिर दोबारा से धक्का। समझते हो कि नहीं समझते? इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उस पर खुश था कि यार तेरी औकात तो नहीं है भाई इस गाड़ी की, और अल्लाह ने तुझे क्या दिला दी, गाड़ी भी तुझे दिला रहा है। इसी में रिश्ते लेने के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं उसकी वजह से रिश्ते हो रहे थे कि रिजेक्ट हो रहे थे, मुझे ये नहीं पता चला मुझे। खैर उसके बाद फिर हमने जब उसकी किस्तें जाना शुरू हुई हैं
تو وہ قسطیں تو چل ہی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے ہیں استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا, مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی, پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع, اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ آ گئے. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا, نہیں پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاوروڑا, سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے, پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے, پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی. ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے. پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے. تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار. تو میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے. آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی. غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھیا آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا.